لاؤ نکال لو، ایک صورت۔ دوسری صورت کیا ہے؟ چیخ پکار کر رہی، میں مرا، مجھے نکالو، مجھے بچاؤ، چیخ پکار پر کوئی رحم کھا لے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی۔ فرمایا اصبروا او لا تصبروا، تم چاہے صبر سے رہی ہو اور چاہے بے صبری کہی ہو، برابر ہے، تمہارے بچنے کی اس سے کوئی صورت نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تم کو جو کچھ جزا دی جا رہی ہے وہ تو انہی باتوں کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، ان کے مقابلے میں جو تقوی والے ہیں، فرمایا بلا شبہ متقین جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ لطف اندوز ہوتے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کے رب ان کو دے گا۔ ایک تو نعمتیں، اور پھر جس اللہ کی طرف سے ملنے والے ہوں گی اس کی یہاں صفت بتلائی گئی رب۔ تو رب کی نعمتیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہوں گی۔ رب کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ یہاں لفظ آتا تھا بما آتاہم اللہ، بما آتاہم ہم المالک، بما آتاہم القادر، بما آتاہم الغفور وغیرہ وغیرہ، لیکن لفظ رب کیوں لائے ہیں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ نعمتیں جو ہیں وہ ایسی نہ ہوں گی کہ جن کی کوئی ضرورت نہ ہو اور نعمت مل رہی۔ دنیا میں اللہ کی ربوبیت کس طرح مشاہدے میں آتی ہے؟ اس طرح کہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے تو اللہ نے دودھ کا انتظام کیا ہے، اور جس وقت بچے کو روٹی اور چاول کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس کے واسطے روٹی اور چاول کا انتظام کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں جو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دودھ پلانا چاہتی ہے اپنے بچے کو تو جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کی چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے دودھ نہیں تھا، لیکن بچہ جیسے دنیا میں آیا اس کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا، اور 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ 2 سال میں دودھ چھڑائے گا، اس کے بعد دودھ غائب۔ سمجھ آیا؟ کیوں؟ اب اس کو روٹی اور چاول چاہیے، اب دودھ کی ضرورت نہیں، دودھ غائب ہو گیا۔ جس نے دودھ دیا تھا اسی نے دودھ روک لیا۔ یہ ہے اس کی ربوبیت کہ جس بندے کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہا کرتا ہوں میں رہنے والا ہندوستان کا، میرا ابھی تک راشن وہیں اتر رہا ہے، میں یہاں مر رہا ہوں۔ اللہ کی ربوبیت ایسی نہیں ہے۔ بندہ جہاں ہے اور جس وقت جس حالت میں ہے اس کو اس کی مناسب ضرورت وہ چیز ملتی ہے۔ یہی ہوگا جنت میں۔ یہ نہیں ہے کہ جنت میں جس نعمت کا دل چاہ رہا ہے یا جس نعمت کی ضرورت اس بندے کو ہے، اللہ میاں نعمتیں بھیج رہے ہیں مگر دوسری بھیج رہے ہیں، وہ نہیں بھیج رہے ہیں کہ جس کی اس کو ضرورت ہے یا جس کی اس کو خواہش ہے۔ تو جس طرح شان ربوبیت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، وہ جنت والے بھی اس کی شان ربوبیت کو وہاں دیکھیں گے، اس کو نعمتیں جو ملیں گی وہ اس ذات کی طرف سے ملیں گی جو ان کے لیے رب ہے۔ یہ ہے بما آتاہم ربہم، کہ فرمایا کہ فاکہین، اس سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کا رب ان کو دے گا۔ پھر فاکہین، لطف اندوز ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں مزے لینے کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ چیزیں اس لیے انسان یوز کرتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں اس لیے یوز کرتا ہے کہ خالی مزہ لینا کوئی فائدہ نہیں۔ جنت میں مزہ لینے کی صورت کیا ہوگی؟ لطف لینے کی صورت کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہاں کھانا ہو یا پینا ہو یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اس سے بھوک لگ رہی ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو کمزوری ہو جائے گی، اس لیے نہیں۔ اسی واسطے ان غذاؤں کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، کچھ غذائیں کھاتے ہیں انسان، کچھ سے کیا ہوتا ہے خون بن گیا، کچھ حصہ اس کا کیا ہوا پیشاب میں منتقل ہو گیا، کچھ حصہ اس کا کیا ہوا وہ دوسری قسم کی گندگیوں میں منتقل ہو گیا۔ جنت کی نعمتوں اور غذاؤں کا یہ نتیجہ نہ ہوگا، اس سے نہ خون بنے گا نہ اس سے گندگیاں بنیں گی، وہ نورانی غذائیں ہوں گی، لطف کے لیے کھائی جائیں گی اور اس سے لطف میں ہی اضافہ ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے اصل میں تفقع اور مزہ لینا اور لطف لینا یہ دنیا میں اور ہے اور آخرت میں اور ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنا خود ایک بڑی نعمت ہے۔ جنت میں مل جانا تو ظاہر ہے کہ جنت میں جب پہنچ جائے گا تو جہنم سے خود ہی بچ گیا۔ کیا ضرورت ہے اس بتلانے کی کہ جنت میں جانے کے بعد یہ فرمانا کہ ان کے رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا؟
کوئی ضرورت نہیں تھی اس لفظ کی، مگر بتلانے کا حاصل یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنا خود ایک مستقل نعمت ہے اور جنت میں جانا ایک دوسری نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں مل رہی ہیں جنت میں جانے والوں کو، اس لیے کہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ جہنم سے بچنا اللہ کے فضل سے ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں آپ چلے جائیے روڈ پر کار ٹرائی کرتے ہوئے اور آپ نے ریڈ لائٹ کو کراس کر دی، وہیں پولیس والا کھڑا ہوا تھا، آیا، اس نے پکڑا، ٹکٹ آپ کو دے گا۔ آپ کہیں کہ بھائی زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا زندگی میں پہلی دفعہ ہوا کہ 10ویں دفعہ ہوا، وہ ٹکٹ آپ کو دے گا کیونکہ وائلیشن آپ نے کیا ہے، قانون آپ نے توڑا ہے، ختم ہو گئی بات، وہ تو اتنا جانتا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ٹکٹ دے دے۔ اب آپ جانے اور کورٹ جانے، کورٹ میں آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے، اگر معاف کر دیں گے آپ کے بہت ہی بیچارہ مہربان جج ہے، اور نہیں معاف کریں گے تو آپ ہرگز یوں نہیں کہیں گے ظالم ہیں، اس لیے کہ بے شک آپ کو ٹکٹ ملا ہے اور ٹکٹ کی جو سزا ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں بات یہ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، بندہ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے، ارادہ اور بلا ارادہ وائلیشن کرتا ہے، دن میں ہزاروں دفعہ کرتا ہے، اور ریکارڈ تیار کرنے والے بالکل وہی موجود ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اور وہ ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ تب اس صورت میں جب عدالت میں پیشی ہوگی تب کیا صورت ہے؟ یہ ٹکٹ جو ملے ہوئے ہیں آپ کو، ہر دن مل رہے ہیں آپ کو ٹکٹ، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کو ہر ٹکٹ پر سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر سزا نہیں بھی دی جا رہی ہے اور کچھ اچھائیاں جو آپ کے ریکارڈ میں ہیں ان کو بنیاد بنا کر کے سزاؤں سے نکال کر جنتوں کی نعمتوں میں لے جایا جا رہا، تو یہ اللہ کا فضل نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اس لیے فرمایا یہ ایک ہماری ایک مستقل نعمت ہے کہ ہم جہنم سے بچا رہے ہیں، ورنہ کون ہے کہ جس نے خطائیں نہ کی ہوں گی؟ اگر ہم ترازو میں تول تول کر ہر برائی کے بدلے میں ہم سزا دیتے اور اچھائی کے بدلے میں جزا دیتے تو سزائیں پاتے پاتے عمریں اور گزر جاتی ہیں اور سنچریز گزر جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم جہنم کے عذاب سے بچا رہے ہیں تو یہ ایک مستقل نعمت ہے، اس لیے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اس کے بعد فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بلا شبہ اللہ کے فضل سے جنت میں جایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی۔ خود نبی کو نبوت ملی تو اللہ کے فضل سے ملی، کوئی قرض تھا ادھار تھا؟ کیا کہیں گے آپ؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا فضل، نبی کو نبوت ملتی ہے اللہ کے فضل سے، تو پھر جب نبوت ہی سب سے بڑا کمان اللہ کے فضل سے ملا تو جنت میں جانا بھی تو اللہ کے فضل ہی سے ہوگا۔ مگر اللہ کی قدردانی کیسی ہوگی؟ جنت میں جانا اللہ کے فضل سے، مگر اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں تم اپنے عمل کی وجہ سے آئے ہو، واقعی تم نے خوب محنتیں کی تھی دنیا میں، اسی واسطے تم جنت میں آئے ہو، یہ اللہ کی قدردانی ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے پہنچ رہا ہے۔ تو پہلی کی آیت کا حاصل کیا تھا؟ یہ پہنچنا ہمارے فضل سے ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے نہیں ہم یوں کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو، مبارک ہو تمہیں یہاں کا کھانا اور پینا کیونکہ تم نے ایسے ہی اعمال کیے تھے۔ تو تاکہ انسان کو ہمت قائم ہو جائے۔ مثلا ایک مہمان آپ کے یہاں آئے، آپ کہیں آپ اس کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیز رکھیں، اب اسے تکلف ہو رہا ہے کیونکہ مہمان ہے، مہمان کے لیے تکلف ہے، وہ تکلف کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو مگر تکلف اس کو روک رہا ہے، دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کو مگر تکلف اس کو روک رہا ہے، تو آپ کہیں دیکھیے صاحب آپ خیال نہ کریں گے آپ ہی کا گھر ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ کے اتنے احسانات میرے اوپر ہیں اتنے ہیں کہ میں چکا نہیں سکتا، یہ سب آپ ہی کا تو ہے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آرام سے رہیے، آرام سے کھائیے، میرا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اس سے کیا نتیجہ کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس کا وہ تکلف جو ہے وہ کم سے کم 50% تو کم ہو جائے۔ ایسا کہنے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بما کنتم تعملون، یہ تمہارے لیے کھانے اور پینے کی اور ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تم نے یہ عمل کیے تھے۔ اب کیا ہوا؟ وہ تکلف ختم ہو گیا، وہ جس کو یوں کہیے کہ فیملیرٹی جو ہے وہ قائم ہو گئی، وہ انسیت قائم ہو گئی، اپنا حق سمجھ میں آ گیا، تو انسان بے تکلف اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور وہ تکلف میں جو تکلیف ہے وہ اس کو پریشان کرتی، اس سے وہ بچ گیا۔ اس لیے فرمایا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ، آرام سے ٹیک لگائے ہوں گے، آمنے سامنے بچھے ہوئے
تختوں کے اوپر. برات کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. انسان جب ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو معلوم ہوا کہ بے فکر ہے. تو میں آیا تو اس لیے فرمایا کہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے. یہ مراد یہ ہے کہ بھئی دنیا میں بھی انسان کی زندگی جیسے مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے. اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ بھئی زندگی کا اتمام, زندگی کی تکمیل شادی سے ہوتی. ایک مرد ہے وہ اس وقت تک اس کی زندگی نامکمل ہے جب تک کہ اس کا ایک تعلق عورت سے نہ قائم کر دیا جائے جائز طریقے پر. ایک عورت کی زندگی نامکمل ہے جب تک کہ اس کا تعلق جائز طریقے پر, روایتی طریقے پر ایک مرد سے نہ قائم ہو جائے. اب دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی. جنت میں بھی یہی صورت ہوگی کہ جنت میں وہ تکمیل حیات کو یا تکمیل یوں کہیے کہ زندگی کو مکمل کرنے کے واسطے وہاں یہ شادیوں کی صورت ہوگی. اب یہ ضروری نہیں کہ وہاں قاضی صاحب کو بلایا جائے گا اور وہاں چھوارے بٹیں گے اور وہ ولیمہ ہوگا, وہ سب اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی گویا وہ حق قائم کر دیں گے کہ جو حق شادی سے قائم ہوتا ہے, مگر اس سے آپ کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہونا چاہیے کہ شادیاں جس مقصد کے لیے دنیا میں کی جاتی ہیں وہ مقاصد پورے ہوں گے, فوراً اپنا ذہن ادھر چلا جائے تو بڑی الجھن پیش آتی ہے. اس سے مراد وہ محض زندگی کی وہ تکمیل ہے, وہ سکون اور وہ راحت ہے جو شادیوں سے حاصل ہوتا ہے. وہ کیا؟ ایک مرد تھک تھکا کر ساری محنتیں اور مشقتیں جھیل کر جس وقت گھر میں جاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے, سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ آپ کا کسی کا ذہن فوری طور پر ادھر کیوں جائے, کسی اس خاص رشتے کی طرف, اس خاص تعلق کی طرف. یہ سکون جو ہے دل کا, جو فیملی سے اس کو حاصل ہوتا ہے, یہ ایک بڑی غرض ہے شادی سے. سمجھ میں آیا؟ اور یہی غرض پوری کرنی مقصود ہے جنت کے اندر, کہ رہے, اس کو سکون ملے, اس کو آرام ملے, وہ سکون جو اس کو بیوی بچوں سے دنیا میں ملا کرتا تھا. تھک تھکا کر آیا, آنکھوں سے دیکھا اپنے فیملی کو, اس کو سکون ملا, اس کو قرار آیا اس کو دل کو. یہی سکون جنت والوں کو دیا جانا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی نوکرانیاں ہوں گی کہ صاحب نہ ان کو دیکھنے کو دل چاہے, نہ صاحب ان سے کوئی واسطہ, نہ کوئی مطلب. وہ بالکل ایک فیملی ممبر اس طرح سے بن جائیں گے کہ شریک راز بن جانا جس کو کہتے ہیں, جس سے سکون ملے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ. فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ان کی نسلوں میں, ان کی اولاد میں ان کو فالو کیا. کن کو فالو کیا؟ الذین آمنو کو. یہاں الذین آمنو جب قرآن بولتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ کامل الایمان ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس واسطے کہ جب آپ کہیں دودھ تو اس میں قدرتی طور پر یہ اس سے مراد یہی ہوگی کہ وہ دودھ جو کسی بھینس کے یا گائے کے تھنوں میں سے نکل کر آیا ہے. اس میں یہ اگرچہ دودھ اس کو بھی کہیں گے جس میں 50% پانی ملا ہوا ہے, بے شک دودھ کہہ سکتے ہیں, مگر جب آپ کہیں دودھ تو اس سے قدرتی طور پر مراد کیا ہوگا؟ وہ اصلی دودھ جو تھن میں سے نکل کر آیا. اس لیے کہ لفظ بنا ہی اسی کے بعد, سمجھا؟ 50% پانی ملایا ہوا جو ہے اس کے لیے نہیں بنا لفظ دودھ. دودھ بنا ہے اس حقیقت کے لیے جو جانوروں کے تھنوں میں سے نکل کر آیا ہے. اسی طرح سے الذین آمنو, ان سے مراد جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے ایمان میں کوئی رونق نہیں, جن کے اعمال کا کوئی رشتہ ایمان سے نہیں. الذین آمنو سے مراد وہ ہیں جو کامل الایمان ہیں, یہ ہے مراد. سمجھ میں آئے؟ تو الذین آمنو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی اولاد میں جنہوں نے ایمان کے ساتھ ان کو فالو کیا. بی ایمان کی قید لگی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیے گا. بی ایمان ان کے ساتھ, اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بھی کامل الایمان اور یہ بھی ہیں ایمان والے. کون؟ ان کی اولاد. فرمایا الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بتلانا یہ ہے کہ آبا و اجداد, ماں باپ جو بھی ہیں وہ بھی ایمان والے, اولاد بھی ایمان والی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے اعمال بڑے اونچے درجے کے, ان کے احوال بڑے اعلیٰ درجے کے,
اولاد کے اعمال اور احوال اتنے اعلیٰ درجے کے نہیں. ایمان تو ہے، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے. اگر کمی ہے تو کہیں میں مستحبات میں، مباحات میں، فضائل اعمال میں، وہ تقوی اور طہارت کے اندر ان چیزوں میں کمی ہے، وہ اپنے باپ دادا کے برابر نہیں. اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر جنت ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ملے گی مثلاً، اور جنتوں کا فرق اسی بنیاد پر ہوگا کہ کس کا ایمان کس کے اعمال کیسے ہیں. اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کے اعمال والوں کو اعلیٰ درجے کی جنتیں، اور ادنا درجے کے ایمان اور ادنا درجے کے اعمال والوں کو ادنا درجے کی جنتیں. اگر یہ ہوگا، اور ہوگا ضرور، تو پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جو کامل الایمان کامل الاعمال جو ہوں گے، ان کی اولاد جو ایمان والی ہوگی، ان کو اٹھا کر کے درجہ ان کا وہاں پہنچا دیا جائے گا، ان کے باپ دادا کے پاس. وما التناہم من عملہم من شیء، اور فرمایا ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ ان کو اتار کر نیچے نہیں لایا جائے گا، ان کو اوپر چڑھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فیملی کو سامنے دیکھ کر خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جنت والوں کو وہ خوشی بھی دینی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی اہلیت شرط ہے. نا اہلوں کو نہیں لے جایا جائے گا. نا اہلیت کا مطلب کیا ہے؟ کفر مثلا، اور وہ فسق فجور کے جو علانیہ جن کا جو انسان کو فاسق بنانے والا، ظاہر ہے کہ یہ نہیں. ایمان ان کی قید ہے کہ ایمان ان کا سلامت ہو، اعمال میں فرق ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس فرق کو ختم کر کے ادنا درجے کے جو جنتی ہوں گے ان کو اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے پاس لے جائیں گے، اس لیے کہ ان سے رشتہ ہے. تو یہ ہے مراد. بلا شبہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس سے ان لوگوں کو کہ جن کے خاندان میں بزرگ ہوئے ہیں، جن کے خاندان میں متقی اور پرہیزگار ہوئے ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں اور فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑی تسلی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اپنے بزرگی، ان کے تقوی اور ان کی طہارت کو بھی اللہ تعالی نوازیں گے انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں. مگر فرمایا کل امرئ بما کسب رہین. یہ آیت یہاں کے مکمل ہو رہی. فرمایا کہ ہر مرد جو ہے، مرد سے مراد اور یہ نہیں کہ عورت نہیں، امر اگرچہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، مراد ہے ہر انسان. فرمایا ہر فرد جو ہے، جو اس نے محنت کی ہے، اسی کے لیے وہ رہن رکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے میں ایک مثال دوں. مثلا مجھے آپ سے کوئی قرض لینا ہے. میں گیا ایک آدمی کے پاس اور میں نے کہا کہ صاحب مجھے $1000 قرض دے دیجیے. اس نے کہا کہ اعتبار کے لیے کوئی چیز دو. سمجھ میں آیا؟ جس کو اردو میں کہتے ہیں گروی رکھنا. بھائی کوئی چیز رکھ دو گروی. آپ دیکھتے ہیں یہاں گھروں کا کیا حساب، گھروں پر بینک جو قرض دیتا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل وہ گروی رکھوا رہے ہیں. گھر تو آپ کا ہے، وہ کہتے ہیں گھر رکھ دو، ہم تم کو قرضہ دے دیں گے. اگر تم قرض لے کر ہمارا بھاگ گئے تو ہم گھر سے اس کو وصول کریں گے. یہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں گروی رکھوانا. عربی میں اس کو کہتے ہیں رہن، اور جس کو گروی رکھا جاتا ہے وہ ہے رہین. تو اب مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی یہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں یہ انسان کو قوتیں دی ہیں، ہاتھ کی قوت، پیر کی قوت، دماغ کی قوت، یہ ساری قوتیں جو دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرض دے رکھا ہے. یہ لون ہے. اور اللہ نے اس کے بدلے میں گروی کیا رکھا ہوا ہے؟ انسان کی جان کو وہ گروی رکھی ہوئی ہے. اب اگر اس نے ان قوتوں کو صحیح استعمال کرتا رہا، اس کے معنی کیا ہوئے؟ قرضہ ادا کرتا رہا. تو جب قرضہ ادا ہو جائے گا اس کی جان چھوڑ دی جائے گی. لے بھائی تیری جان تیری واپس. میں نے $1000 جس سے میں نے قرضے لیے ہے، اور یہ میرا سوٹ کیس اس کے پاس رکھا ہوا ہے، بریف کیس. اگر مجھے بریف کیس چھڑانا ہے تو صورت کیا ہوگی؟ $1000 میں اس کے واپس دوں گا، چاہے ایک دم دوں اور چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دوں، وہ مسئلہ الگ ہے. $1000 میں دے دوں گا، اپنا بریف کیس نکال کے لے آؤں گا. یہی ہے نا. اسی طرح سے انسان کی جان جو ہے وہ بھی گروی رکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اللہ نے جو قوتیں دی ہیں وہ اللہ کی طرف سے قرضہ ہے. اب اگر اعمال صالحہ کر کے، نیکیاں کر کے ان قوتوں کا صحیح استعمال کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ قرضہ ہم نے چکا دیا، ہماری جان اللہ سے چھٹ جائے گی. یہ ہے مراد.
तो पहले आयत के पहले हिस्से में कहा गया क्या कि अगर खानदान के बुजुर्ग जो हैं ऊंचे दर्जे के हैं और औलाद अगर नीचे दर्जे की भी रहेगी, अल्लाह मियां उसको वहां पहुंचा देंगे, मगर उसका ये मतलब हरगिज ना समझा जाए वह ठीक है, सातों खून माफ हो गए। फरमाया हरगिज नहीं, हर इंसान जो है उसकी जान हमारे यहाँ रहन रखी हुई है, छुड़ाना है तो वो कर्जा अदा ही करना पड़ेगा। अब आयत मुकम्मल हो गई। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि फराइज और वाजिबात अदा कर रहा हो, हराम कारियां न कर रहा हो, फिस्क और फजूर न कर रहा हो, वरना ये चीजें जो हैं किसी बुजुर्ग की बुजुर्गी से इन चीजों को फायदा नहीं पहुंचेगा। बुजुर्ग की बुजुर्गी से खानदान में फायदा पहुंचेगा किस चीज में? दर्जात की बुलंदी में। तो बस ये है। 35 हो गए। वहां तक आज को मेहमान मुकर्रर हैं, लिहाजा 35 मिनट पर तफसीर खत्म करनी थी। वाखिर दावाना सूरा तूर आयत नंबर 22 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअमददनाहुम बिफाकिहतिन वलहमिम मिम्मा यश्तहून यतनाज़ऊन फीहा कअसन ला लग़्वुन फीहा वला तअसीम वयतूफ़ अलैहिम ग़िल्मानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून वअक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना ववक़ाना अज़ाबस्समूम इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊह इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम फ़ज़क्किर फ़मा अन्त बिनिअमति रब्बिक बिकाहिनिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून क़ुल तरब्बसू फ़इन्नी मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम क़ौमुन ताग़ून अम यक़ूलून तक़व्वलह बल ला युमिनून फल्यअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलक़ुस समावाति वल अर्द बल ला यूक़िनून अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रब्बिक अम हुमुल मुसैतिरून मुबीन अम लहुल बनातु वलकुमुल बनून अम तस्अलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इंदहुमुल ग़ैब फहुम यक्तुबून
ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم. آیت نمبر 17 سے متقین اور ان کی جزا کا ذکر چل رہا ہے. متقین جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. وہاں ان کے ساتھ اس نعمتوں والی جگہ میں کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا اور کیسی وہاں ان کی زندگی گزرتی ہوگی، اس کا ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے ان آیتوں میں. اسی ذیل میں فرما رہے ہیں کہ ہم میووں سے اور گوشت، وہ بھی وہ کہ جو ان کو پسند ہو، وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، مہیا کریں گے اور ان کے لیے ان کو پیش کریں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. ایسے جام لینے کے لیے ایک دوسرے سے لپکیں گے. یتنازعون، نزاع کے معنی ویسے تو جھگڑے کے ہیں، لیکن یہاں وہ حقیقتاً جھگڑا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا ایک دوسرے سے کہ یہ میں لے لوں، یہ میں لے لوں. جام لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، مگر وہ جام شراب کیسا ہوگا؟ دنیا کی شراب کی طرح نہیں. پیے تو بہکے تو بک بک کرے، اور اس میں لڑائی اور جھگڑے اور آل فال، یہ سارے تماشے دنیا کی شراب کے ہیں. فرمایا لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں بک بک ہوگی اور نہ اس میں کوئی گناہ شامل ہوگا. معلوم ہوا کہ دنیا کی شراب جو ہے اس میں مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے گنہگاری کا. اس شراب کے پینے سے طبیعت میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے عربی میں اس کا ایک دوسرا نام ہے الخمر. تو ہے ہی خمر تو اس لیے کہ وہ ذہن اور فکر کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، مخمور کر دیتا ہے. انسان کا دماغ، انسان کی فکری صلاحیت وہ اس طرح نہیں رہتی کہ جس طرح ہوتی ہے، اس لیے تو اس کو خمر کہتے ہیں. اور اس کو ام الخبائث کہا گیا. ام الخبائث اس لیے کہ سارے گناہوں اور گندگیوں کی یہ جڑ ہے شراب. لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی. لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں فحش گوئیاں اور بکواس ہوگی اس کی وجہ سے، اور نہ گنہگاری ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شراب محبت ہوگی، کہہ سکتے ہیں کہ یہ شراب معرفت ہوگی، شراب الفت ہوگی. جیسے جیسے شراب پیتے جائیں گے اہل جنت، ان کے علم میں، ان کے معرفت میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ان کے قرب میں، اس سے اور ترقی اور اضافہ ہوگا. نورانیت بڑھے گی، نہ یہ کہ ظلمت اس سے بڑھے جیسا کہ دنیا کی شراب میں ہوتا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
فرمایا اور ان کے لیے لڑکے ان کی خدمت میں دوڑتے پھرتے ہوں گے. وہ لڑکے بھی کیسے کہ ظاہری اور حقیقی اعتبار سے چھپے ہوئے موتی بہت صاف ستھرا، اور اس کو بھی اگر کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیجئے تو اس پر نام کو بھی کہیں گرد اور غبار اور ڈرٹ نہ ہوگا تو پھر کتنا وہ چمکتا ہوا ہوگا موتی. تو یہ اس طرح سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظاہری اور باطنی میل کچیل برائیوں سے وہ پاک صاف ہوں گے، جس سے کہ انسان کو تکلیف پہنچ سکتی تھی. دیکھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، معاملہ پڑے تو دل کو اس سے راحت ملے، وہ ہوں گے ان کے خدمتگار وہاں غلمان. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے آپس میں جنتیوں سے، اور دنیا میں جو کچھ حالات گزرے ہیں اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اکیلے پڑے سڑ رہے ہیں جنت میں، اتنی بڑی جنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کی جنت کی وسعت کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا اور آسمان سے بڑی ہوگی. ارے بھائی جب اتنی بڑی جنت ہوگی تو اکیلے سڑتے ہوں گے کیا فائدہ ایسی جنت کا؟ اس لیے کہا گیا کہ حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل بستگی اور یہ نہیں ہے کہ تنا ہے بلکہ ایک کمپنی ہوگی، ایک مجلسیں ہوں گی. پھر نہ صرف یہ کہ جنتیوں کے بلکہ جنتی جو ہوں گے انسان وہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، بات چیت کریں گے، گزشتہ حالات پر تبادلہ خیال ہوگا کہ بھئی تمہاری کیسی گزری دنیا میں زندگی، کہ کن کن پریشانیوں سے گزرے ہوں گے، کیا کیا اچھے حالات گزرے ہوں گے جس کے نتیجے میں ہم یہاں تک آئیں. دیکھو میں اپنے واقعے سناتا ہوں، میں اس طرح سے میں نے زندگی گزاری، میں تم بھی سناؤ تم نے کیسی زندگی گزاری کہ جو یہاں تک ہم آئے ہیں جنت تک. تو اس لیے فرمایا کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں کہ بعض کے سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھتے ہوں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرے ہوئے رہا کرتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ آیت کا یہ حصہ جو ہے بہت اہم ہے. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، دنیا میں انسان جو برائیاں کرتا ہے ان برائیوں کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں اس کی اپنی ذات بہت معمولی سبب ہوتی ہے. اپنی ذات کی وجہ سے آدمی بہت کم گناہ کرتا ہے. زیادہ گناہ اس سے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ شوہر ہے تو بیوی کی وجہ سے، بیوی ہے تو شوہر کی وجہ سے، اگر ماں اور باپ بن گئے ہیں تو اولاد کی وجہ سے، بھائیوں کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے. ان سب کی وجہ سے انسان جو ہے بہت سی ناجائز کام کرتا ہے. اگر تنہا انسان کی ذات ہو تو کہا کرتے ہیں بھائی مجھے کیا چاہیے، 2 روٹی اور 2 ٹکڑے پہننے کو کپڑے کے، 2 کپڑے مل جائیں 2 روٹی مل جائیں بس ہے میاں. لیکن یہ انسان کہ جس کی وہ طبیعت جو ہے ہر وقت حل میں مزید تو ان میں 100 مل گئے تو 1000 مل گئے تو 100,000 مل جائے تو ملین، کہیں اس کی قناعت جو ہے وہ کہیں قناعت اس کے سامنے نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ دوسروں کے لیے. تو گنہگاریوں کے جتنے اسباب ہیں دنیا میں، وہ اسباب میں سب سے بڑا قوی سبب جو ہے وہ انسان کے اولاد. تو اب کمانے بیٹھ رہے ہیں تو جائز اور ناجائز کی فکر نہیں، جمع کر رہے ہیں تو کتنوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اس کا خیال نہیں، اللہ ناراض ہیں کہ راضی ہیں اس کا کوئی احساس نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت جو ہے مجبور کر رہی ہیں ساری چیزوں پر. فرمایا کہ وہ یوں کہیں گے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں گھر والوں میں ڈرے رہتے تھے. کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر. گھر والوں میں ہیں، بیوی بچے ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے، مگر ہمیں یہ فکر تھی کیا ہے جائز اور کیا ہے ناجائز. جانوروں کی طرح ہم نے اپنی اولاد کو نہیں پالا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کے واسطے گھر بنا کے دے دیا، کار خرید کے دے دی، اس قابل کر دیا کہ اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے، بہت بڑا کام ہم نے کیا. سوچئے جانور اپنے بچوں کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کرتا ہے؟ وہ بھی یہی کرتا ہے. جو زندگی ایک جانور کو چاہیے وہ جانور اپنے بچوں کے لیے وہی زندگی مہیا کر دیتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کرتا. رہ گئی یہ کہ بھئی ہمارے کپڑے تو اعلیٰ درجے کے ہیں، کوٹ اور پینٹ اور شیروانیاں ہیں،
اور ہمارے تو کھانے بھی بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں اور ہماری بلڈنگیں بھی اعلیٰ درجے کی. جانور وہ کہاں کرتا ہے؟ جانوروں کے لیے جیسے اس کے لیے آرام دہ اور ان کی پسند کا سامان ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کر دیتا ہے. انسان کے لیے اس کے پسند کا یہ سامان ہے وہ اپنے بچے کے لیے وہ کر رہا ہے. اس لحاظ سے دیکھیے تو اس نے جانور سے زیادہ بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا. تو برا لگے میں ہوں چاہے آپ ہوں, میں جو کچھ محنت کر رہا ہوں یا آپ جو کچھ محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی ان ضرورتوں کے واسطے, وہ ایک جانور کی کوشش سے زیادہ کوشش نہیں ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ نہ کیا جائے, کرنا ہے, بے شک کرنا چاہیے, مگر ہم دنیا میں اس کے لیے نہیں آئے. ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اگر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھانے اور پینے کے قابل کر دیں, اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو خدا کا بندہ بنا دیں. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان بنایا کس لیے؟ جا کر دنیا میں کھائے, پیے, پہنے, اپنے لیے گھر بنائے اور اس کے بعد اسی طرح سے زندگی گزار کر مر جائے. اگر اسی کے لیے دنیا میں انسان کو خلافت دینی تھی تو اس سے زیادہ کوئی نامعقول بات نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ معقول بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو انسان جو بنایا اس کو وہ صلاحیتیں دیں کہ جو دوسرے مخلوقات میں نہیں تھیں, وہ ذمہ داریاں اس کے سر ڈالی جو دوسرے مخلوقات پر نہیں ڈالی جا سکتی. بہت مسئلہ سیدھا سادہ ہے, آپ ہزاروں تقریروں میں سن چکے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں اس کو بیٹھ جانا چاہیے, وہ بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں قرآن حکیم میں. جب ان کو اللہ تعالیٰ وجود بخش رہے تھے اس وقت فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں. پوچھا گیا تھا کیوں, یہی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک تجربہ کرایا تھا ان کی اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن صلاحیتوں کو نمایاں کیا تھا, اجاگر کیا تھا, سامنے لایا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ انتخاب کیا جا رہا تھا ان کی خلافت کا, وہ کیا تھی؟ علم. علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو, وہ علم کہ جس کے لیے فرشتوں تک نے کہہ دیا ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے. کیا مطلب علم نہیں ہے؟ علمی صلاحیت نہیں ہے. جتنا آپ بتلا دیں بس اتنا ہی ہمارے پاس ہے. ایک سیر ہے تو ایک سیر, اور ایک تولا ہے تو ایک تولا, اور ایک گز ہے تو ایک گز. لیکن ہم ایک گز کے 2 گز کر دیں اور 1 کلو کے 2 کلو کر دیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. یہ انسان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی, علم کی صلاحیت رکھی اور علم کو اس تک پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. تو صلاحیت تو ہر انسان میں ہے, اور اس علم کو پہنچانے کا ذریعہ کیا رکھا؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر آنے والی وحی. یہ ہے علم کے سورسز. تو علم کی صلاحیت ہر انسان کو دی, اور علم کے سورسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں مہیا کر دیے. اس لیے اس کو خلافت دی گئی تھی. اس صلاحیت سے کام لے اور اس علم کو حاصل کر اور اس علم کے تقاضوں کو پورا کر. یہ ہے وہ انسان کو خلافت دیے جانا, وہ یہ اس کا مقصد. لیکن اگر انسان سب کچھ کرے مگر یہی نہ کرے, اسی کی تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ مثال تو پھر وہی ہو گئی کہ ہندوستان کے اگر گاؤں والے زندگی کے اعتبار سے دیکھیے تو کوئی بھینس خریدنے جائے, سمجھ میں آئے, بہت خوبصورت بھینس ہے, بڑی موٹی تازی ہے دیکھنے کے اعتبار سے, مگر دودھ نہیں دیتی. کیا کریں اس کو؟ تو لے جاؤ قصائی کو دے دو جو کاٹ کے اس کو گوشت کھلا دے. دودھ دینے والی نہیں ہے تو اس کو کیسے رکھیں گے لا کر؟ اسی طرح یہاں کے ماحول کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی کار خوبصورت آپ خرید لیجئے, چلتی نہیں ہے. کیا کریں گے اس کار کو لے کے جو چلتی نہیں ہے؟ تو بھائی بہت خوبصورت ہے, بھائی خوبصورت تو ہے مگر کار تو چلنے کے لیے ہوتی, چلتی کا نام گاڑی ہے. ٹھیک یہی حالت انسان کی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے مگر جس کے لیے اس کو انسانیت دی گئی تھی, جس کے لیے اس کو خلافت خداوندی دی گئی تھی, اسی کے لیے اپنے آپ کو نااہل بتا دیتا ہے, کیا فائدہ؟ ایک بہت عرصہ ہوا میں نے کبھی مثال دی تھی کہ ایک بادشاہ سلامت اپنے شہزادے کو اس کے واسطے اعلیٰ درجے کے محلات تیار کرے, اعلیٰ درجے کے اس کے واسطے کپڑے مہیا کر دے, اعلیٰ درجے کے کھانے اور پینے کا انتظام کر دے, اور اس کے واسطے بڑے تجربے کار معلم اور ٹیچر اور پروفیسر اور اتالیق مقرر کر دے. کیوں؟ اس کو بادشاہ بننے کا قابل بننا ہے. بادشاہ بنائے جانے کے لیے اس کو اس کے قابل بنایا جائے تاکہ کل کو بادشاہت کرے. شہزادے صاحب سارے کام کرتے پھر رہے مگر وہی کام نہیں کرتے کہ جس کے لیے یہ کل کا بادشاہ بن سکے. وہی اہلیت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. کیا کہے گا وہ بادشاہ؟ میں نے یہ سارا کارخانے جو تیرے لیے سجایا
گھر تیرے لیے اعلیٰ درجے کے، کپڑے تیرے لیے اعلیٰ درجے کے، نوکر تیرے آمنے سامنے ادھر ادھر، کسی چیز کی تجھے تکلیف نہ پہنچے، اس لالچ میں اور اس خواہش میں کہ کل کا تو یہ بادشاہ بن جائے۔ تو نے سب کیا مگر وہ نہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے بادشاہ کا دل دکھے گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر بجائے نعمتوں کے پھر وہ سزا دینے کھڑا ہو جائے۔ یہی حالت اس انسان کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی صلاحیت دی، اس کے واسطے ساری سہولتیں مہیا کر دی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا وہی ہم نے دیا، ساری خواہشیں پوری کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے کہ جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ کام کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کریں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، مگر وہی نہ کریں جس کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا، تو ہم نے اس سے زیادہ اور کیا کیا جو ایک جانور اپنے بچے کے لیے کرتا ہے۔ اس واسطے اہل جنت وہاں کس بات کو خاص طور پر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ہم نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے ہم کو یہاں جنت میں آنے کا موقع ملا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ قرآن نے کیسے ایک مختصر لفظ میں پورا نقشہ کھینچ دیا ان کی زندگی، دنیا کی زندگی اور اس کی محنتوں کا کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم پہلے ہی اپنے گھر والوں میں ڈرے رہا کرتے تھے، یعنی دیکھتے تھے کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ تعلیم دی تو وہ کہ جو پیغمبروں دنیا میں علم لے کر آئے تھے وہ ہم نے پہلے سکھلایا، قرآن سکھلایا، حدیث سکھلائی، فقہ سکھلایا، بے شک اس کے ساتھ ہم نے اور بھی کچھ سکھلایا، مگر پہلے ان کو خدا کا بندہ بنا دیا، ہم نے یہ کام کیا، اور پھر ان کو ہم نے حلال کمائی جیسے جو ہے وہ ان کا پیٹ بھرا، حرام سے ان کی جہنم کو نہیں بھرا ہم نے، تب اس کے نتیجے میں ہم جنت میں آئے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ٹھیک ہم نے محنت کی، اللہ نے ہماری محنت کو قبول فرمایا، یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور اس نے ہمیں جھلس دینے والے عذاب سے ہم کو بچا لیا۔ عذاب السموم، سموم تو کہتے ہیں اس ہوا کو جو گرم ہوتی ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں لو، اسی کو عربی میں کہتے ہیں سموم، جھلس دینے والی۔ یہاں عذاب کے لیے سموم کہا گیا کہ وہ عذاب کے جو مارے تو نہیں لیکن مرتحال کر دے، اسی لیے عذاب السموم۔ انا کننا من قبل ندعوه، ہم تو پہلے ہی اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل صحیح اور عبادتیں بھی صحیح، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز بھی ہے دنیا کی زندگی میں۔ انہ هو البر الرحیم، بلا شبہ وہ بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے، بڑا ہی گویا محسن، البر کے معنی محسن کہیں اور رحیم کے معنی مہربان کہیں۔ بلا شبہ اللہ بہت ہی محسن اور رحیم ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا اور ہماری تھوڑی سی محنت کو اتنا بڑھایا کہ ہم جنت میں یہاں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے کے واسطے آ گئے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور دراصل خطاب تو آپ کو ہے، سنانا دوسروں کو ہے۔ فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیے، بلا شبہ آپ اپنے رب کی مہربانی سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ معلوم یہ ہوتا، اور سیرت میں آپ پڑھیں تو ملے گا کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو منہ میں آتا تھا کہتے تھے، کبھی تو کہہ دیا کاہن ہے۔ کاہن کہتے ہیں ان کو کہ جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے اور ان کے تعلق سے لوگ ایسا ہی سمجھا بھی کرتے تھے کہ ان کو ستاروں کا علم ہے، اور ستاروں کا جو نظام ہے یہ دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ اس کے اثرات کو جانتے ہیں اور جان کر کے وہ پہلے ہی بتلا دیتے ہیں بھائی یہ ہونے جا رہا ہے، سمجھا، غیب کی خبریں دے دیتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا تھا کاہن۔ لوگ ان کے پاس آتے، ان کو نذرانے دیتے، ان کے فیس دیتے، ان کی خوشامدیں کرتے اور پوچھتے کہ ہمارے ساتھ بتاؤ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہم سفر کرنے جا رہے ہیں، بتاؤ کہ اس میں ہم کو کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور وہ کاہن صاحب انہوں نے اپنا کاغذ لیا اور پینسل لی، جو بھی لیا، نقشہ کھینچا اور کھینچ کر بتا دیا تمہارے سفر یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے۔ ان بدبختوں کو اپنی قسمت تو معلوم نہیں تھی، مگر دنیا والوں کی قسمتیں بتایا کرتے تھے، سمجھ میں آیا، یہ ان کا وہی تھے وہ کاہن۔ بلا شبہ علم نجوم ایک علم ہے، تسلیم ہے، یہ بھی تسلیم ہے کہ جس کو آج کل کے سائنس کی زبان میں کہیے کہ ستاروں کے اثرات دنیا پہ پڑتے ہوں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ستاروں کے اثرات کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں بھی بہت سی چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔
اب دیکھ لیجیے آپ، اگر درخت نہ ہو، درختوں کو سب کو کاٹ دیے تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بارشوں کے پڑنے پر اس کا اثر پڑے گا۔ بارشیں ہوتی زیادہ کیونکہ درخت زیادہ ہیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ، زیادہ سے زیادہ گرینری رکھو تو بارش ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درختوں کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو درختوں کے اثرات پڑ رہے ہیں تو درختوں کی پوجا کر لیجیے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام یہ رکھا ہے کہ ایک دوسرے سے چیز جڑی ہوئی ہے، اس کا اثر اس پر پڑ رہا ہے، اس کا اثر اس پر پڑ رہا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک علم ہے، لیکن اگر اس علم کو صرف اسی حد تک رکھا گیا کہ معلومات میں اضافہ ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر کے یہ ہوا کہ اللہ کو بھول گئے، انہی کو یاد رکھنے بیٹھ گئے، اللہ کے مؤثر ہونے کو تو دماغوں سے نکال دیا، ستاروں کے یا درختوں کے یا پتھروں کے مؤثر ہونے کو سمجھ لیا، یہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے اور گمراہی ہے۔ اسی لیے ستاروں کے اس علم سے چونکہ گمراہیاں پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا، وجہ اس کی یہی تھی۔ ورنہ جادو ہوا یا ستاروں کا علم ہوا، علم اگر صرف اس حد تک ہو کہ اس کی اچھائی برائی کا علم حاصل ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر ان کو اس طرح سے استعمال کیا کہ حقائق پیچھے چلے گئے اور یہ برائیاں سامنے آئیں تو پھر بے شک وہ گناہ ہے اور حرام ہے۔